إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تخوف المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. گزشتہ آیات میں ہم نے یہود اور نصارہ کی بدگماشیاں، ان کی بدفطرتی، یہ ساری باتیں پڑھی، اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ تم نے کبھی بھی ان میں سے کسی کو دلی دوست نہیں بنانا، اگر ایسا کیا تو تمہارے نقصان کا سبب بنے گا۔ اور آج کا تجربہ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے کسی غیر مسلمان پر اعتماد کیا اس نے دھوکہ ہی دیا۔ اب اللہ رب العزت اپنی بات کا رخ احد کی جنگ کی طرف موڑ رہے ہیں۔ یہ معرکہ ہجرت کے 30ویں سال ہوا تھا، جبکہ پہلا بڑا معرکہ بدر تھا، یہ ہجرت کے 2 سال رمضان المبارک میں ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے نوازا۔ 70 کے قریب کافر اس میں مقتول ہوئے، اور 70 کے قریب بہت بڑے بڑے سردار قید ہو گئے۔ یہ اہل مکہ کے لیے بہت ہزیمت اور شکست تھی۔ یہ جب واپس پلٹے تو پھر ایک پورا سال انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی لوگوں کے دلوں میں کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ ہجرت کے 30ویں سال شوال کے اندر یہ تقریباً 13 مہینے بعد یہ مدینہ پہ 3000 مسلح سواروں کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ اس وقت یہ 1000 کا لشکر تھا۔ آپ کی بات جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر کعبۃ اللہ جو ہے یہ جنوب کی جانب ہے، اور مسجد نبوی کے بالکل شمال میں 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک پہاڑ ہے احد۔ اس احد کے دامن میں وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مدینے میں رہ کے اپنا دفاع کریں یا مدینے سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں۔ اور وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے دل کی بڑی خواہش تھی کہ ہم باہر میں جا کے لڑیں۔ ان میں بہت سے جذباتی نوجوان بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی احد کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت احد پہاڑ آپ کی پشت پہ تھا،
عمومی طور پر جو لوگ جاتے ہیں نا مدینہ منورہ میں، وہ احد کے پہاڑ ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، اسے احد پہاڑ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ احد نہیں ہے۔ احد وہ لمبا سلسلہ ہے، ایک روایت کے مطابق یہ 6 کلومیٹر لمبا ہے۔ مجھے اس دفعہ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے اس کونے سے اس کونے تک گاڑی چلائی اور یہاں سے چل کے جب وہاں پہنچا تو 11 کلومیٹر ہو گئے، شاید اس وقت یہ 6 میل تھے۔ اس کے اندر ایک گاڑی ہے جہاں پیچھے سے اس طرف آیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے 50 تین انداز، جن کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کہا کہ آپ نے اس گاڑی پہ پہرا دینا ہے، اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے گاڑی نہیں چھوڑنی جب تک میں تمہیں نہ بتاؤں، یا دوسری صورت میں تم یہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو تم نے گاڑی نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ کہوں۔ اب یہ مال کا جب شروع ہوا تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت ان آیات میں کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس بات کے اندر وہ لوگ جن کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آج جتنی مسجد نبوی کی حدود ہے نا، یہ ٹوٹلی مدینہ شہر ہے، یعنی جتنا آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے یہ ٹوٹلی مدینہ شہر ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہاں سے نکل کے جب مقام شوق پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے وہاں کے دونوں قبائل نے فیصلہ کر لیا تھا اسے اپنا سردار بنانا ہے، لیکن جب نبی کریم تشریف لائے تو اس کی سرداری ختم، رسول اللہ سردار بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دل کے اندر ایک بغض اور اناد کھڑا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے میری سرداری جو ہے کم ہوئی۔ یہ اپنے دل میں رسول اللہ کا بغض رکھتا، اس لیے یہ بظاہر تو اس نے اسلام کو قبول کیا، لیکن اس کے من کے اندر کھوٹ تھی، اور یہ اپنے من کی کھوٹ کو چھپانے کے لیے پتہ کیا کرتا، نبی کریم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا، جب نماز ختم ہوتی تو یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا واللہ باللہ سنت اللہ، یہ عرب قسم اٹھا کے یہ لفظ کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، انک لرسول لامین لصدیق، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ منافقون اتار کے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں، اس بات کی شاہد ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی زبان سے یہ کہتے ہیں، ان کا من یہ نہیں کہتا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا کہ ہم نہیں بات جا کے لڑیں گے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کے جو ہے ان کا دفاع کرتے ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ اسی طرح
جو مسلمانوں کے اندر بھی دو قبیلے تھے، ایک بنو حارث تھا، ایک اور، یہ دونوں بھی بدل ہو گئے کہ یہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں مدینہ منورہ کے نام پر لوگ یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بھی کیا ان آیات میں۔ تو یہ ایک خطرناک چال تھی جس سے مسلمان بدل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو دلاسا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وَإِذْ اور جب غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ آپ اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کو مقاعد للقتال لڑائی کے لیے مختلف جگہوں پہ سیٹ کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ ان دونوں گروہوں کا جو اہل ایمان تھے، حقیقتاً وہ منافق نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ یہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کے جلسے میں اپنے بندے بھیج دیتے ہیں، جب جلسہ پورے جوبن پہ ہوتا ہے نا تو ان کے بندے اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ منتشر ہو جائیں۔ اور بہت سے لوگ دیکھتے ہیں سارے لوگ اٹھتے ہیں پیسے کے اٹھتے، بالکل یہی چال کفار نے منافقین نے اس وقت چلی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ حَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، بے شک دو گروہ آپ میں ایسے تھے جو دل چھوٹا کر رہے، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، حالانکہ اللہ دونوں کا دوست تھا، کیونکہ اہل ایمان کا اللہ دوست ہوتا ہے، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اللہ ان کا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ کو یہ معلوم تھا، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا کہ یہ ان سے متاثر ہو کے پیچھے ہٹے ہیں، منافقت کی وجہ سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اور اللہ دونوں کا دوست ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ مومنوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ بدر کی یاد دلا رہا ہے، جب بدر میں نکلے اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی، تم کتنے تھے، تمہارے پاس ہتھیار کتنے تھے، اللہ نے کس طرح مدد کی، اس لیے غم نہ کھانا۔ تو اللہ نے آگے وہ جو بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد اور ان کی قیادت کی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی اور توفیق کی، تو انشاءاللہ اللہ کا مندس میں دست کروں گا۔ اپنے کو بھی